بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 240 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ مدثر کی آیت نمبر 49 سے لے کر 56 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، اب ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، فما لہم، اب ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، عن التذکرۃ معرضین، کہ یہ نصیحت کی بات سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، اس طرح جیسے وہ جنگلی گدھے ہوں، فرت من قسورہ، جو کسی شیر سے بھاگ پڑے ہوں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے بھی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جائیں۔ ان یؤتی صحفا منشرہ، کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جائیں۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں، بات اصل میں یہ ہے، لا یخافون الآخرہ، کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور یہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی ایسا چاہے، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہی ایسا چاہے، هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس بات کا اہل ہے کہ لوگوں کی مغفرت کرے۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے کی آیات میں مجرمین کی آخرت کی بدحالی کو بیان کیا۔ اب ان آیات میں یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا دنیا میں یہ حال ہے کہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، دنیا میں ان کا یہ حال ہے کہ وہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر کے چلے جاتے ہیں۔ اعراض بھی معمولی اعراض نہیں ہے بلکہ سخت اعراض کرتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، قرآن کی باتیں وہ سن کر اس طرح سے اعراض کرتے ہیں گویا کہ وہ حمر مستنفرہ، گدھے ہیں جو شیر سے متنفر ہو کر بھاگ رہے ہیں۔ فرت من قسورہ، قسورہ کا ترجمہ جو ہے وہ شیر سے کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت کے اندر قسورہ سے مراد شیر ہی انہوں نے نقل کیا ہے، انہوں نے اس کا معنی شیر سے ہی کیا ہے، کہ ایسے وہ اتنا سخت اعراض ہے، گویا کہ ان کے اعراض کو تشبیہ دی ہے اس گدھے سے جو شیر کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے، یعنی وہ شیر کو دیکھ کر جو سخت نفرت میں اور ڈر کی وجہ سے بھاگتا ہے، اس طرح سے یہ جو ہے وہ نفرت کی وجہ سے اعراض کر کے جو ہے وہ نصیحت سے بھاگ جاتے ہیں۔ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں، نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جائیں۔ صحفا منشرہ، کھلے ہوئے صحیفے، یہ مشرکین تو یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس علیحدہ علیحدہ کتابیں اتریں، یعنی کھلے ہوئے صحیفوں سے مراد یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کتابیں آئیں جن میں ان کے لیے یہ تحریر ہو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں اس کو سنو، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو خود اللہ تعالیٰ اگر یہ کہے یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الگ سے ان کے لیے ایک تحریر نازل کرے، کتاب نازل کرے، ایک صحیفہ نازل کرے جس میں ان کو یہ نصیحت ہو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کی بات سنو، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز یہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ایسی کتاب نازل کروا دے جس کو ہم خود پڑھ لیا کریں۔ یہ سورۃ الاسراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر ایسی کتاب نازل کروا لیں جسے ہم خود پڑھ لیا کریں، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس طرح سورہ انعام میں بھی تذکرہ ہے کہ جب تک ہمیں ویسی ہی چیز نہ دی جائے جیسے رسولوں کو دی گئی، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ان کی ایک بیہودہ خواہش ہے، اس لیے نہیں کہ ایسا کر دیا جائے تو یہ واقعی ایمان لے آئیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ بل لا یخافون الآخرہ، آخرت کا انہیں خوف ہی نہیں ہے، نہ ان کو آخرت کا خوف ہے اور نہ ہی آخرت کے حساب کتاب کا، جزا سزا کا انہیں خوف اور یقین ہے۔ یہ قرآن تو سراسر نصیحت ہے، کلا انہ تذکرہ، یہ تو سراسر نصیحت ہے، سراپا نصیحت ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پہنچا دی ہے۔ اب جس کا دل چاہے اس کو قبول کر لے، فمن شاء ذکر وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور جس کا دل چاہے چھوڑ دے اس کو وہی قبول کریں گے، وما یذکرون، وہی قبول کریں گے، الا ان یشاء اللہ، جن کو اللہ توفیق دے گا۔ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کے دلوں میں ایمان اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور جو اس سے منہ موڑے گا تو اس کے دل میں کفر پیدا فرما دے گا۔ اسی کی ذات اس قابل ہے، ہوا اہل التقوی، کہ اس سے ڈرا جائے، واہل المغفرہ، اور اسی کی ذات اس قابل ہے کہ وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کر دیں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے، وہ اپنے بندوں کی لغزشیں معاف کر دیں، وہی اس لائق ہے۔ یعنی ان آیات کے اندر کلا بل لا یخافون الآخرہ، کلا انہ تذکرہ، ان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ نفی فرما رہے ہیں، یہ ان کی تردید فرما رہے ہیں کہ ان کی یہ جو خواہش ہے یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی کہ ان کو ہر ایک کو الگ الگ کتاب دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کتاب ہمیشہ جو ہے وہ پیغمبر کے واسطے سے ہی بھیجتے ہیں، کیونکہ ہر شخص پر براہ راست اگر کتاب بھیجی جائے تو پہلے تو یہ ایمان بالغیب کا جو تصور ہے یہی ختم ہو جائے گا۔ سارے امتحان کی بنیاد ہی ایمان بالغیب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف کتاب انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہو سکتی، بلکہ پیغمبر کی شکل میں کوئی معلم بھی ہو جو اس کتاب کو ان کو سمجھائے، جو بتائے، وہی انسانوں کو کتاب کا صحیح مطلب سمجھا سکتا ہے، وہی اس پر عمل کرنے کا طریقہ سکھا سکتا ہے، ورنہ ہر شخص کتاب کی اپنی جو ہے وہ مرضی کی تشریح کرے گا، اپنی منمانی سے تشریح کرے گا تو اس کا مفہوم ہی جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ہر ایک کے پاس الگ الگ کتاب آ جائے تو یہ اس پر ایمان لے آئیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ان کا یہ اعتراض حق طلبی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں غفلت کے پردے ہیں، یہ آخرت کا خوف ہی نہیں رکھتے، انہیں اللہ تعالیٰ کا اور آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ قرآن تو سراسر نصیحت ہے، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے، لیکن یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے، بلکہ ان کے دل میں کفر ہی بڑا چلا جا رہا ہے۔ وما یذکرون الا یشاء اللہ، اور نصیحت بھی وہی حاصل کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق کا ہونا ضروری ہے۔ وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی ہے جس سے ڈرنا چاہیے یا جس سے جو ہے وہ معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ کی تلاوت فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا اہل ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، لہذا کوئی میرے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہرائے۔ جو شخص مجھ سے ڈرا اور میرے ساتھ اس نے کوئی معبود نہیں ٹھہرایا، کسی کو شریک نہیں کیا، میں اس کا اہل ہوں کہ میں اسے اہل المغفرہ، اس کو بخش دوں، اس کی بخشش کر دوں۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، فما لہم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہوا کہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ما مبتدا، مصنف اس کی ترکیب ذکر فرما رہے ہیں کہ فما لہم کے اندر جو ما ہے
یہ مبتدا ہے، لہم خبرہ اس کی خبر ہے، متعلق بمحذوف انتقل ضمیرہ الیہ، اور یہ لہم جو ہے یہ محذوف کے متعلق ہے، جس کی طرف جو ہے وہ محذوف کی طرف جو ہے وہ ہم ضمیر راجع ہو رہی ہے، یعنی اس کی ضمیر اس کی طرف منتقل ہو رہی ہے، وہ حصل آپ مقدر مان سکتے ہیں۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، یہ معرضین جو ہے حال من الضمیر، یہ جو ہے وہ ضمیر سے حال ہے، حال من الضمیر، یہ جو ہے وہ لہم کی جو ضمیر ہے فما لہم کے اندر اس سے حال بن رہا ہے، والمعنی ای شیء حصل لہم فی اعراضہم عن الاتعاظ، مطلب اس کا یہ ہو جائے گا کہ نصیحت سے اعراض کر کے ان کو کیا حاصل ہوا، کأنہم حمر مستنفرہ، وہ منہ موڑے ہوئے ہیں جیسے گویا کہ وہ وحشی گدھے ہیں، وحشیتن، مستنفرتن کا معنی وحشیتن ہے کہ وہ وحشی گدھے ہیں، فرت من قسورہ اسدن، جو شیر سے تیزی کے ساتھ بھاگے جا رہے ہیں، اسدن قسورتن کا معنی ہے اسدن، ای حربت منہ اشد الحربی، کہ جو ہے وہ شیر سے تیزی کے ساتھ بھاگے جا رہے ہیں، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ اسے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں، ای من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں، باتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع نبی کے سلسلے میں، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ اس پر یہ کتاب نازل ہو کہ جو کچھ نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں ان کی بات سنو، کما قالوا حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، جیسا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، یہاں تک کہ ہم پر کتاب نازل نہ کی جائے جس کو ہم پڑھیں، نقرأہ جس کو ہم پڑھیں، یعنی یہ آیت کی طرف اشارہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کا یہ جو اعتراض ہے اس کا جو ہے وہ جواب اس سے دیا ہے کہ جو ہے وہ اس میں یہ ان کا مقصد یہ ہے صحف منشرہ سے کہ ہمارے پاس کتاب جو ہے وہ براہ راست نازل کی جائے تاکہ ہم اسے خود پڑھے، تو یہ جو ہے وہ اس طرح کا مطالبہ ہے ان کا، کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، یعنی ہرگز ان کو کتاب نہیں دی جائے گی، ردع عما ارادوہ، یہ کلا حرف ردع ہے، عما ارادوہ اس چیز کا انکار کرنے کے لیے جس کا انہوں نے ارادہ کیا ہے، عما ارادوہ یعنی اس چیز کا ارادہ کرنے کے لیے، یعنی جو یہ چاہتے ہیں کہ صحیفہ ان کی طرف براہ راست نازل ہو یا کتاب ان کی طرف براہ راست نازل ہو، جس کا انہوں نے ارادہ کیا اس چیز کا انکار کرنے کے لیے ہے، بل لا یخافون الآخرہ، حقیقت یہ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ای عذابہا یعنی آخرت کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے، کلا استفتاح، یہ جو کلا ہے یہ برائے استفتاح ہے، انہو ای القرآن تذکرۃ، انہو کی ہو ضمیر جو ہے وہ القرآن قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ قرآن تو نصیحت، قرآن ہی نصیحت ہے، تذکرۃ عظۃ یعنی کہ یہ قرآن ہی نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، قرأہ فاتعظ بہ یعنی اس کو پڑھے اور اس سے نصیحت حاصل کرے، وما یذکرون بالیاء والتاء، یہ اختلاف قرات کی طرف اشارہ کیا مصنف نے کہ یذکرون بھی ہے اور تذکرون بھی ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جس کو اللہ چاہے، یعنی اللہ کی مشیت کے بغیر یہ لوگ
نصیحت حاصل نہیں کر سکتے. ہوا اہل التقوی، اور جو ہے وہ وہی تقوی کے وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. بیان یتقی یعنی یہ اس کی صورت مصنف ذکر فرما رہے ہیں، تفسیر ذکر فرما رہے ہیں کہ وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ بِأَنْ يَغْفِرَ لِمَنِ اتَّقَاهُ یعنی وہی اس لائق ہے کہ وہ بخشے، یعنی اس سے ڈرے، اسے معاف کرے، جو اس سے ڈرے اسے معاف کرے. لِمَنِ اتَّقَاهُ جو اس سے ڈرے اسے بِأَنْ يَغْفِرَ وہ معاف کر دے، اس کی بخشش کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.